اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد خواتین شادی کی منتظر ہیں۔ اس تعداد کی ایک وجہ جینڈر امبیلنس ہے، چونکہ خواتین کی تعداد مردوں سے نسبتاً زیادہ ہے۔ اس کی دوسری اور اہم وجہ شادیوں میں ہونے والے غیر ضروری اخراجات اور نمود و نمائش ہے۔ شادی کے نام پر لڑکی والوں سے بھاری بھرکم جہیز اور لڑکے والوں سے گھر، گاڑی اور پیسے کی غیر ضروری ڈیمانڈز ہیں۔ اس کی تیسری وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ بہت ساری خواتین ارادی طور پر اپنے کریئر اور ایجوکیشن کی وجہ سے شادی کو ملتوی کر رہی ہیں اور ایون سنگل رہنے کو ترجیح دے رہی ہیں۔ ان کے مطابق شادی ان کی ذات کی تکمیل یا ان کی خوشیوں کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ غیر شادی شدہ لوگ بھی خوش رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے بہت سی خواتین پاکستان اور ایون دنیا میں سنگل رہنے کو ترجیح دے رہی ہیں اور اپنے کریئر، پرسنل گروتھ اور زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو سنوارنے میں کوشاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت ساری پڑھی لکھی خواتین پاکستانی سوسائٹی کے ڈبل سٹینڈرز کا شکار ہیں۔ زمانہ جدید ان کو تعلیم اور کام کرنے کے یکساں مواقع فراہم کرتا ہے، مگر اسکلڈ اور کریئر اورینٹڈ خواتین کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ چلنا مشکل ہے اور ان کو خود سر مانا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایسی خواتین جو خوبصورت ہوں، جن کا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہو، جن کے پاس جسٹ بیچلرز تک کی ڈگری ہو، زندگی کے پارٹنر کے طور پر ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ شادی کے لیے سوٹیبل میچ کسی بہت بڑے چیلنج سے کم نہیں۔ ایسی خواتین جن کا مناسب عمر میں اچھا رشتہ طے ہو جائے ان کو خوش قسمت کہا جاتا ہے، جبکہ باقیوں کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، نو میٹر وہ کتنی قابل اور ذہین کیوں نہ ہوں۔ اس رپورٹ کے سلسلے میں میچ میکرز کا کہنا تھا کہ جہیز کی ڈیمانڈ کے علاوہ لڑکے والوں کی طرف سے ایک سخت معیار ہے کہ لڑکی گوری چٹی ہونی چاہیے، بڑی بڑی جھیل سی آنکھیں ہوں، رومانوی خدخال ہوں، پتلی ہو، لمبے گھنے بال ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی شادی کے لیے لڑکے والوں کا واحد معیار لڑکی کی خوبصورتی ہے۔ زیادہ تر لڑکیاں اپنے ظاہری خدخال اور شکل و صورت کی بنیاد پر ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں۔ اس بات کی تائید کے لیے میں 30 سالہ ثنا سے ملی، جس کا کہنا تھا جب لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچتی ہیں انہیں ڈرائنگ روم ٹیسٹ سے گزرنا ہوتا ہے، بے رحمی سے ان کو لڑکے والوں کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے اور ریگولر بیسس پہ ان کو ریجیکشن سہنا ہوتی ہے۔ کوئی بھی اس کرب کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا جس سے لڑکیاں گزرتی ہیں، جو کہ ایک لڑکی کی ذات اور اس کے اعتماد کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اس سے یوں لگتا ہے جیسے ایک لڑکی کی زندگی کا ہول سول مقصد شادی کرنا اور بچے پیدا کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس رپورٹ کے اوپر اظہار خیال کرتے ہوئے سائیکیٹرسٹ کا کہنا تھا کہ جب لڑکیاں 30 کے ہندسے کو کراس کرتی ہیں تو وہ انگزائٹی فیز سے ہوتے ہوئے ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ ان کے اوپر انڈیو فیملی پریشر اور سوشل ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ چونکہ کریئر سے لڑکیوں کو سوشل سیکیورٹی اور فائنینشیل انڈیپینڈنس ملتی ہے، اس لیے بہت سی خواتین اپنے پروفیشن کو ترجیح دیتی ہیں۔ تاہم بہت سے خاندانوں میں یہ رواج عام ہوتا جا رہا ہے کہ پڑھنے لکھنے کے باوجود لڑکیوں کو کام کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہوتا ہے اس سے ان کے رشتے میں رکاوٹ ہوگی۔ سائیکیٹرسٹ نے حیران کن انکشاف کیا کہ ہائیلی کوالیفائڈ نوجوان طبقہ بھی ہاؤس وائفز کو ترجیح دے رہا ہے، اس لیے بہت سی پڑھی لکھی خواتین شادی سے رہ جاتی ہیں۔ ان تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہیے کہ جس میں لڑکی کو شادی اور کریئر میں سے ایک چیز کا انتخاب نہ کرنا پڑے، بلکہ شادی کے ساتھ وہ اپنے کریئر کو آگے لے جا سکے۔ ہمیں خوبصورتی اور پیسے کے معیار کو اخلاقیات، قابلیت اور تربیت سے بدل دینا چاہیے۔ ہمیں اپنی شادیوں اور ایون روزمرہ زندگی میں سادگی کو اپنانا چاہیے، اس سے ہم بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے معاشرتی نظام کو نہ بچایا تو یہ مغرب کے طرز معاشرت پہ چل پڑے گا، جس سے ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور کئی برائیاں جنم لیں گی۔ تھینک یو۔